بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حسانه صلوا عليه وآله. تمام حاضرین کرام درود شریف مولانا صل عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا صل عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا صل عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل. مولانا صل عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق من ألوذ به. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وغرتها. فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب صدر محفل معزز پرنسپل صاحب، قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ سامعین گرامی، آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ میرے کل تو بھی جسید ہو، تیری ذات سے وہی نسبت ہے، وہ عظمت یوویس کی، وہ جرابت بے بلال۔ جناب صدر، آج کی اس رونق اور باوقار تقریب کا انعقاد عید میلاد النبی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے نزدیک خاص اہمیت رکھتا ہے۔
کیونکہ یہ وہ مبارک دن تھا جب ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی خاص دن کی نسبت سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نوافل، شب بیداری اور درود و سلام کی محفل سجاتے ہیں، تو کچھ لوگ گلی محلے اور گھر کو سجا کر خوش ہو لیتے ہیں۔ یعنی ہر شخص عشق و محبت کا ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ انداز ہے۔ سامعین گرامی، اسی دن کی نسبت سے فرنٹیئر کور پبلک اسکول اینڈ کالج میرانشاہ میں بھی ہر سال عید میلاد النبی کا پروگرام منایا جاتا ہے۔ سامعین گرامی، آج کے اس پروگرام میں اسکول حاضہ کے طلباء نعت شریف، تقاریر اور ہمارے معزز ٹیچر حضرات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو پر جو ہے وہ اظہار خیال کریں گے۔ اس کے بعد 5 منٹ جو ہے اس پروگرام میں درود پاک کی جو ہے ورد ہوگی اور آخر میں جو ہے خطیب صاحب جو ہے وہ دعا کریں گے۔ اس پروگرام کے آداب کے حوالے سے سامعین کرام میں بتاتا چلوں کہ کوشش کریں کہ تالی جو ہے نہ بجائے، اور جب نعت یا کلام یا کوئی آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ یا جو ہے ماشاء اللہ پڑھ لیا کریں۔ جناب صدر اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باقاعدہ آغاز کے لیے جو ہے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت ہشتم کے طالب علم محمد الیاس کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کرے۔ محمد الیاس، جماعت ہشتم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، اور اب اس پروگرام میں ہم باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، محدود نہیں ہے کسی ایک بشر تک، محدود نہیں ہے کسی ایک بشر تک، یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے، یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے،
دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے۔ وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج۔ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں کلاس 2 کے طالب علم محمد ایان اور اس کی ٹیم کو کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں۔ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سیکھ نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بدلا اور ذرا میری مٹی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور بدلے سبحان ہوا، مٹی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپکے چھپکے کیا پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا ان کے کہا جب پہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے حضور میں سر جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اور اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں جماعت چشم کے طالب علم محمد کو کہ وہ آئے اور نعت شریف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ محمد۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کمال والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتے کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوا، منازع تو نہیں فن پر مگر
میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد لکھا اور چنا بہت۔ حاضرین گرامی، آپ نے دعوت دیتا ہوں جماعت دہن کے طالب علم عبداللہ کو کہ وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائے عقیدت میں نعت شریف پیش کرے۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، 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 یہ حوالے مجھے رسوا اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ علم شوق میں رخسات میرا پر ہوتا، علم شوق میں رخسات میرا پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ جناب صدر، اب میں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جماعت ہفتم کے طالب علم محمد اریان کو کہ وہ آئے اور اردو تقریر پیش کرے۔ محمد اریان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکان میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک۔ جناب والا، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز مقبول ہے۔ یہ زمین و زمان، یہ طرفے، یہ مشرقے اور یہ مغربے میرے آقا دو جہاں کی ذات میں گم ہے۔ لاؤ کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کرو، لاؤ کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کرو، محسن کہو بشر کا یا حبیب خدا کہو۔ جناب والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف اور انعام ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بے پناہ محبت ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے لیکن آقا نہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والی بھی اور آخرت کو بنانے والی بھی۔ خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، زہے قسمت زہے عزت میرے دامن میں کیا کیا ہے۔ جناب والا، آپ محمد بھی، احمد بھی، حرج کی وجہ سے کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی، یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ اب کی جانی دشمن آپ کی جانثار ساتھی بن گئے،
اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید رسالے سے جگمگانے لگا۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اعلیٰ اخلاق بھی تھے کہ وہ فاتح بھی اور قہر اور حکمران بھی۔ اس دنیا میں آپ وہ عظیم الشان ہستی ہے جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب والا، آپ وہ عظیم رہتا ہو، وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں زندگی کا سکھا کر، جو دے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر خدا کو ہی سجدہ کرانا نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، سارے خدائی خزانہ نبی کا رضا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حاضرین گرامی، آپ میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جماعت دہن کے طالب علم زین خالد کو کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کرے۔ زین خالد۔ حاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے ہم مدینہ میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملے، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، پاس نہ کلیم
کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو میں گدائے مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال منو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبوں میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبوں میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ کبھی ایک فہیم دل سے نہ مٹے خیال احمد کبھی ایک فہیم دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھے اس پر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال ہے چاہے آپ ایک بہترین جو ہے سپہ سالار تھے ایک اچھے معلم تھے ایک انصاف کی اگر آپ کی انصاف کی مثال دیکھی جائے تو آپ کی انصاف ابھی تک جو ہے پوری دنیا کے لیے مثال ہے اب ہمارے جو ہے ٹیچر حضرات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہے ان پر اظہار خیال کریے ان میں سب سے پہلے جو ہے میں دعوت دیتا ہوں سر محمد فاضل کو
کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. فاضل سر پلیز. أنت للنساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، میں آج اسٹیج پر جس ہستی کے بارے میں تعریف کرنے یا بات کرنے یا اس کی شان بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. وہ ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے کفر کو تاریکی سے نکال کر اسلام کے روشنی میں لایا، جس نے تاریخ کو بدل دیا، پلٹ دیا، کفار مشرکین کو اسلام سے نوازا کر اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے جنتی بنایا، جو مشرک تھے اس کو صحابی بنایا. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور میرا موضوع جو ہے آج کا وہ ہے شان مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ. حسن مصطفیٰ کے بارے میں اگر ہم بہت کچھ کہیں، لیکن ہمارا کہنا وہ الگ ہے. جس ہستی کے اللہ تعالیٰ خود تعریف کرے، جس ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری قرآن کو نازل فرمایا، جس ہستی کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود میں لایا، اس ہستی کا ہم کیا تعریف کریں گے. لیکن وہ ایک شعر عربی کا مجھے یاد آیا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مقالتی مدحت بمحمد. یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہے ہیں اپنے کلام میں، بلکہ ہم اپنا کلام جو ہے نا وہ تعریف والا بنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت سے. اسی وجہ سے حضرت حسمت ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اور امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکا تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، یہ دہن میں زبا تمہارے لیے، یہ بدن میں ہجا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہوں گے بھی وہاں تمہارے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ارشاد فرماتا ہے، جس طرح میں نے موضوع میں پہلے خطبے میں آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اننا. یہ لفظ اننا جو ہے یہ عربی میں کسی بات سے شک نکالنے کے لیے کہی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سب سے پہلے لفظ اننا لیا کہ ان اللہ، بے شک میں بذات خود اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور میرے تمام ملائک. ابھی ملائک کا جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، ہم کو نہیں. کیونکہ بارش کے ایک قطرے سے زمین پر ایک فرشتہ آتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی بوندیں زمین پر آ گئی اور کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہیں. ایک نورانی الصلاۃ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. 700 آیات میں فرمایا ہے واقعی الصلاۃ واقعی الصلاۃ واقعی الصلاۃ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں آپ لوگ پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگ حج ادا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں حج ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا واقعی الصیام، اے میرے بندو آپ روزے رکھو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں. اللہ ہے کیا خوب فرمانا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ بذات خود اور میرے تمام ملائک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجتے ہیں. اے مومنو آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنا، شان بیان کرنا یہ ہمارے لائق نہیں ہے. اسی وجہ سے میں اپنے تقریر کا اختتام
منہ کو جو ہے عطر و گلاب سے دوں، پھر بھی جو ہے میں اگر آپ کا نام اس میں لوں تو پھر وہ بھی بے ادبی کے زمرے میں جو ہے وہ آتا ہے۔ اب سامعین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہے بات کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ٹیچر عارف اللہ کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ سر عارف اللہ پلیز۔ معزز پرنسپل صاحبان، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے پیارے طلباء کرام، السلام علیکم۔ اصل میں ایک بات فطرت میں موجود ہے کہ ہر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان میں دل رکھا گیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی دل بات بھی ہوگا، وہ کسی سے محبت بھی کرتا ہوگا۔ لیکن محبت کس سے کی جائے؟ محبت کی لائق کون ہے؟ محبت کئی وجوہات کی بنا پر انسان کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کوئی شخص کسی دوسرے شخص، اس کے بعد اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب کمال کون تھا؟ کائنات کی کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے سے وہ چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، تو تمام جو حاضرین ہیں یا سامعین ہیں 5 منٹ تک سارے خاموش بیٹھ کر درود پاک کا ورد کریں اور اس کی ٹیم کو کہ وہ آئے اور قصیدہ بردا شریف پڑھیں۔ سر علی رحمان سر اور اس کی ٹیم، سر تبارک آپ کی آئے، سر پڑھی۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت رجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حاضرین کرام درود شریف پڑھیے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور جو پچھلا ہمارا پروگرام ہے ان کی انعامات جو ہے وہ تقسیم کرے. انعامات کی تقسیم کے بعد پرنسپل صاحب جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر پلیز آپ آئیں. رزاق سر, تبارک سر آپ آئیں. اس کو سیکھنے کے بعد اپنے اعمال میں لانا ہے. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا, اس کا تجارت کرنا, اس کی بار میں روئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہر امتی جنت میں ہو جائے, جنت کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں اور جس سے بھی جتنا بھی ہو سکے اس کی سنت پر چلیں, تاکہ آپ گواہی دیں کہ میں نے آپ کا ایک سنت زندہ کیا. تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہم سب صرف یہ چیز نہیں, یہ دین صرف اس کی پیدائش کی دیتا ہوں سر ظفر اللہ کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر ظفر اللہ کی. بیٹا جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کریں, لہٰذا آپ سب اسے غور سے سنیں. ٹھیک ہے. نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل محمد معزز سامعین گرامی, معزز اساتذہ کرام, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے میں اس کے سے لیا گیا ہے وہ پیش کروں گا. مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. جسم کا ایک حصہ بیمار پڑے, ایک کا حضو بیمار پڑے تو سارا جسم بچھینی اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے. والسلام. اب میں دعوت دیتا ہوں سر جاوید کو کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. خاموش بیٹھ جائے پلیز بیٹا, خاموشی اختیار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء, السلام علیکم. آج 12 ربیع الاول ایک عظیم الشان دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد میں جو ہے ہم نے تقریب ارینج کی ہے. میں اپنے خیالات کا اظہار پشتو کے عظیم صوفی شاعر عبدالرحمان بابا کے الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں. اغوئی کسورت تا محمد نوے پیدا, کسورت تا محمد نوے پیدا پیدا کرے بخدے نوے دا دنیا. نبوت پا محمد باندے تمام شو, نبوت پا محمد باندے تمام شو. نشتا پس دا محمد انبیاء, نور حلا دا محمد و پجہان کے, نور حلا دا محمد و پجہان کے. نشتا پس دا محمد انبیاء. جناب والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین نہ ہوتی پلک نہ ہوتا, زمین نہ ہوتی پلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا, عجم نہ ہوتا,
یہ محفل قوہ مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیاسی لیڈر بھی تھا۔ جب وہ ہجرت کر گئے اور مکہ سے مدینے چلے گئے تو وہاں پر مسلمان اور انصار کا بھائی چارہ یہود کے ساتھ معاہدے کیے، اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ جیسی عظیم صلح انہوں نے کی۔ بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ ہمارے نبی نے جو فیصلے کیے وہ ریاست مدینہ کے حق میں اظہار پر کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک اور شعر، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ سامعین گرامی، السلام علیکم الذین اصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماشاءاللہ میری کلیگز نے جو باتیں کی، نیچرلی ہم نے اسٹوڈنٹس سے سنے، بڑی اچھی ایمان کی سطح ہے وہ بڑھ گئی، اور باتیں بھی بڑی ایمان گرما گئی ہماری۔ لیکن ان دونوں کا باتوں کا یا جو نعت شریف تھی اور جو تقریریں تھیں، ان کا ایک چھوٹا سا مختصر سا جو خلاصہ ہے، جو ان کا لب لباب ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری جو تقریر ہے وہ ان کا جو مین پوائنٹس ہیں وہ دو ہوں گے، ایک ہے درود شریف اور دوسرا ہے ہمارے جو معاملات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے، جو خاص طور پر فاضل صاحب نے درود شریف پر بڑا جسے ریاضی گفتگو کیا۔ لیکن میں نے جو اپنے زندگی میں جتنی پڑھا ہے، بڑے لوگوں کو میں نے پڑھا ہے، ان کی سوانی عمریوں کو پڑھا ہے، اور جو میں نے کہ جب میں وظیفے کی امتحان کے لیے دینا جاتا تھا تو وہ تقریباً مجھے 13 کلومیٹر پیدل جانا ہوتا تھا۔ کہانی بڑی لمبی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہر کے کنارے جاتا تھا تو وہاں پر ایک پاگل دوڑتا تھا، وہاں پر جنات بھی ہوتے تھے۔ تو میں اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے میں نے درود شریف پڑھتا تھا میں راستے میں جاتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنات، وہ جو بھوس تھے، وہ مجھے تو نظر نہیں آئے، لیکن جو درود شریف کی فضیلت تھی وہ مجھ پر واضح ہو گئی، اور پوری زندگی جو رشتہ میرا درود شریف کے ساتھ بن گیا وہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ اور آپ ذرا اگر ان کی لائف کی اس کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قدرت اللہ شہاب جو کہ سب سے بڑے عہدے پر فائز رہے ہیں، جو سیکریٹری تھے، جو خان تھے، ان کو پڑھے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے عظیم انسان گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی جو سیول سروسز ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اسپیس کے وائس پرنسپل سر رزاق سر کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سر رزاق سر پلیز۔ جناب صدر محفل، اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ میرے کولیگز نے اور جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں اس نے آج سیرت النبی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے مختلف پہلو تھے اس پر ڈسکشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ اتنی عظیم تھی، اس کی زندگی کا جو ہر پہلو ہے وہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک مشعل راہ ہے، جس سے ہمیں ساری زندگی اس کا فائدہ ہوگا۔ میں ایک زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ میرے سامنے آیا، وہ یہ غیر مسلم بیان کر رہا ہے۔ وہ غیر مسلم بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آ گئے کہ میرا
बच्चा गुम हो गया है, मैंने इधर भी ढूंढा उधर भी ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा है, ज़रा आप हेल्प कर दीजिए ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि आप परेशान न हो, आपका बच्चा फलां बाग में खेल रहा है बच्चों के साथ। तो वो सहाबी जो था वो खुश हो गया, जाने ही वाला था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोक दिया था कि जाने नहीं है। वहाँ पर आपका बच्चा मौजूद है, जाहिर बात है आप खुश होंगे कि बहुत टाइम बाद मेरा बच्चा मिल गया है, लेकिन आपने उसके साथ बच्चों के सामने प्यार नहीं करना है, बस उसको ले आइए घर में या साइड पे, उसके साथ जो बेटा और बाप के दरमियान जो प्यार होता है वो आपने बच्चों के सामने नहीं करना। वो सहाबी जो था वो चले गए, जहाँ जो जगह उसको बताई गई थी वहाँ उसी जगह पे चले गए और अपने बच्चे को वापस ले लिया। कुछ अर्से बाद अमल करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हमारे जो टीचर्स हजरात आते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने जो मौजू है, आपकी जो तकरीर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो 3 मिनट तक रखें। इसके बाद मैं दावत देता हूँ सर मेहरान को कि वो आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। सर मेहरान प्लीज। तमाम बच्चे खामोशी इख्तियार करें और मुहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज जो ये महफिल सजाई गई है और हम लोग जमा हुए हैं, और ख़ास करके इस्लामी महीना रबीउल अव्वल है, क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर बहुत से तकारीर, नात शारी, ये चीजें हमने सुनी। आखिर ये हस्ती है कौन? इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इसको पैदा करने के लिए, इसको लाने के लिए अल्लाह ने इस इंसान को क्यों चुना? इसकी हकीकत क्या है? प्यारे बच्चों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैदा, अस्सलाम वालेकुम। देखो, ईद मिलाद नबी के हवाले से जो है वो हमारा ईद मिलाद की बेटा छोटी सी महफिल थी। बच्चे यहाँ पर आए, आपके जो है वो टीचर हज़रात आए, उन्होंने आके अपने जो है वो अहले इल्म लोग थे और जो है बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने अहादीस के साथ, कुरान पाक की आयात के साथ, बुजुर्गों के वाक़यात के साथ जो है वो आपसे सल्लल्लाहु की जो है वो ज़ात के बारे में जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया। बेटा ज़रा हम जितने भी फ़राइज़ हैं वो खुद ब खुद आपके अंदर जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आज से कुछ साल पहले एक शख्स ने ना मुझे एक नसीहत दी थी, और मैं कसमें खाने का आदमी नहीं है, लेकिन कसम बात खुदा उस नसीहत को मुझे कितना फ़ायदा हुआ आज मुझे इस बात की समझ आती है। और मेरे छोटे भाइयों की तरह, मेरे बच्चों की तरह, मेरे बड़े भाइयों की तरह मैं यहाँ बैठे हर शख्स को जो है वो नसीहत जो है
कामरान नहीं अच्छा इरफान क्लास 9 इरफान सही मोहम्मद सही क्लास 10 है मोहम्मद सही खलील क्लास 9 अजीमुल्लाह क्लास 9 अमानुल्लाह क्लास मजहरुल्लाह क्लास 9 हमार क्लास 10 जो शरारत करे बेटा हॉल में आपके साथ टीचर्स खड़े हैं अभी आपको अखलाकियात के ऊपर आपको लेक्चर दिया गया अभी 10 मिनट उसके नहीं हुए ठीक है फवाद क्लास 3 क्लास 3 का बच्चा फवाद है मोहम्मद क्लास 6 का बच्चा मोहम्मद मामूल की मुताबिक थोड़ी सी लंबी है लेकिन तहम्मुल से बैठिए और हमारे साथ कलमे का व्रत नहीं करें ऐसे ठीक हो जाएगा अल्लाह हम सबको अजर दे ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह अल्लाहु 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 तेरा जलवा है हर सू तेरा जलवा है हर सू तू ही तू है तू ही तू ला इलाहा इल्लल्लाह 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 रब्बी हस्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी इल्लल्लाह रब्बी हस्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी इल्लल्लाह हक 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 अल्लाह अल्लाह हक 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 अल्लाह अल्लाह रब 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 सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 लैस कमिस्लिहि शै'इन लैस लहू कुफुवन अहद लैस कमिस्लिहि शै'इन लैस लहू कुफुवन अहद उनसे बुन है वो नहीं बुन उनसे बुन है वो नहीं बुन अक्सर इसमत देख और सुन ला इलाहा इल्लल्लाह 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 लैसल हादी इल्लाहु कहता है ये हर गुन लैसल हादी इल्लाहु कहता है ये हर
करबनू सुनता हूँ मैं अजहर सू सुनता हूँ मैं अजहर सू ले सिवा का या मन हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह 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 हू अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह तेरा जलवा है हर सू तेरा जलवा है हर सू तू ही तू है तू ही तू ला इलाहा इल्लल्लाह 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 वो है मोहिते इंसोजा वो है मोहिते जिस्मोजा वो है मोहिते इंसोजा वो है मोहिते जिस्मोजा वो है मोहिते कुल अस्मा वो है मोहिते कुल अस्मा वो है मोहिते कौन मका ला इलाहा इल्लल्लाह 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 वो है मुनज़्ज़ा शिरकत से पाक सकूनो हरकत से वो है मुनज़्ज़ा शिरकत से पाक सकूनो हरकत से काम है उसके हिकमत से काम है उसके हिकमत से करता है सब कुदरत से ला इलाहा इल्लल्लाह 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 अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है कोई ना उसका हमता है कोई ना उसका हमता है एक ही सबकी सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला बंदा वो मौला कौन है अपना उसके सिवा मैं हूँ बंदा वो मौला कौन है उसका अपना सिवा मैं हूँ उसका वो है मेरा मैं हूँ उसका वो है मेरा जिसने बनाया हर पाला ला इलाहा इल्लल्लाह 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 बुलबुल तूती परवाना हर एक उसका दीवाना बुलबुल तूती परवाना हर एक उसका दीवाना कमली किसका मस्ताना कमली किसका मस्ताना कौन चकोरक जाना ना ला इलाहा इल्लल्लाह 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 जिसमें वो है कुल में वो रंगो बोई गुल में वो जिसमें वो है कुल में वो रंगो बोई गुल में वो अफगानी बुलबुल में वो अफगानी बुलबुल में वो नगमात बुलबुल में वो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मौला दिल का जंग चुड़ा कल्बी नूरी पाए जला मौला दिल का जंग चुड़ा कल्बी नूरी पाए जला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमकी ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह
ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبی وہ جہن گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہن گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجى بجمالہ حسنت جمیع احسانہ صلو علیہ وآلہ تمام حاضرین کرام درود شریف مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من أعوذ به يا أكرم الخلق من أعوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وغرتها فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خیال تو سینا
भी आ गया पसीना न करीब का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना न करीब का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना मैं मरीज़ मुस्तफा हूँ मुझे छेड़ो ना तबीबों मैं मरीज़ मुस्तफा हूँ मुझे छेड़ो ना तबीबों मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना न करीब का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना न करीब का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना मेरे ढूंढने में बाकी न कोई कसर रही थी मेरे ढूंढने में बाकी न कोई कसर रही थी कहा मदद मुहम्मद कहा मदद मुहम्मद तो ऊपर गया सफीना न करीम का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना न करीम का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना कभी कहीं दिल से न मिटे ख्याल अहमद कभी कहीं दिल से न मिटे ख्याल अहमद इसी आरज़ू में मरना इसी आरज़ू में जीना न करीब का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना न करीब का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना मेरी आरज़ू मुहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना न करीब का तसव्वुर न ख्याल दूर सीना।
Thank you.